جناب عبدالفقار صاحب سے کہ مجلس کا آغاز تلاوت پاک سے شکر ہے. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلو علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العلی العظیم. صلو علی محمد و آل محمد. ایک بار آواز بلند صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. ایک سلام سماعت فرمائیے گا. چار بند. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی، کوئی یتیمہ بابا. اب مجھے کوئی سکینہ
نہیں کہتا بابا۔ نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں خم ہو، آپ نے دیکھی ہے کیا، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے، آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے، آپ پہچانو گے آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ ایک درود پڑھ پر محمد وآل محمد پر، تو 4 بند 2 مصرع شاید امام سجاد کے حوالے سے سلام پیش کر رہا ہوں۔ بیڑیاں شام تلک دیتی رہیں ایک صدا، ہم کو بیمار کے پیروں سے جدا کر دے کوئی، بیڑیاں شام تلک دیتی رہیں ایک صدا، ہم کو بیمار کے پیروں سے جدا کر دے کوئی، ہم سے بیمار کا رونا نہیں دیکھا جاتا، ہم کو بیمار کے پیروں سے جدا کر دے کوئی، کہ جب بھی گرتے ہیں نظر پاؤں تلک کرتے ہیں، زخم کے ضعف سے بے ہوش ہوئے جاتے ہیں، جب بھی گرتے ہیں نظر پاؤں تلک کرتے ہیں، زخم کے ضعف سے بے ہوش ہوئے جاتے ہیں، ایک بیمار پہ اس طرح ستم ڈھایا گیا، ہم کو بیمار کے پیروں سے جدا کر دے کوئی، بیڑیاں شام تلک دیتی رہیں ایک صدا، ہم کو بیمار کے پیروں سے جدا کر دے کوئی۔ صلوات پڑھ پر محمد وآل محمد پر۔ باقاعدہ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے اور پیشخوانی بھی ہو چکی ہے۔ قطع سماعت فرمائیے گا۔ زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے ہی یا علی، زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے ہی یا علی، دربار دیکھ لے گا کہ مختار کون ہے، دربار دیکھ لے گا کہ مختار کون ہے، عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں،
عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں، حاکم یہ پوچھتا تھا کہ بیمار کون ہے، حاکم یہ پوچھتا تھا کہ بیمار کون ہے۔ میں گزارش کروں گا کمیل سلم سے تشریف لائیں، نعرہ صلوات اللہ۔ سجاد تیرا ذکر جسے ناگوار ہے، سجاد تیرا ذکر جسے ناگوار ہے، ایسے بشر پہ لعنت پروردگار ہے، ایسے بشر پہ لعنت پروردگار ہے۔ اور سجدے کو یوں رسول خدا دے رہے ہیں طول، پشتے نبی پہ آج امامت سوار ہے، پشتے نبی پہ آج امامت سوار ہے۔ اور چاہے سے ملاحظہ فرمائیں کہ مٹ گئی تیری حکومت، مٹ گیا تو بھی یزید، مٹ گئی تیری حکومت اور مٹ گیا تو بھی یزید۔ اب قیامت تک چلے گا فیصلہ سجاد کا، اب قیامت تک چلے گا فیصلہ سجاد کا، اور یہ کسی کے باپ سے بھی مٹ نہیں سکتا کبھی، یہ کسی کے باپ سے بھی مٹ نہیں سکتا کبھی۔ اب قیامت تک چلے گا تذکرہ سجاد کا، اب قیامت تک چلے گا تذکرہ سجاد کا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ در حسین کا یہ فضل عام ہے کہ نہیں، در حسین کا یہ فضل عام ہے کہ نہیں، کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں، کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں۔ سنا کی نوک پہ قرآن سن کے مجھ کو بتا، خدا حسین سے خود ہم کلام ہے کہ نہیں، خدا حسین سے خود ہم کلام ہے کہ نہیں۔ ملاحظہ فرمائیں چار مصرے کے شکن آلود جبین، علامہ محسن نقوی شہید، شکن آلود جبینوں کو ولی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو ولی جانتا ہے۔ کوئی حاسد ہو منافق ہو یا ہو غاصب کوئی، ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو ولی جانتا ہے، ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو ولی جانتا ہے۔ اور سماعت فرمائیں کہ شیخ تو نے حق سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے، شیخ تو نے حق سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے، بن گیا تو منکر نور خدا یہ جرم ہے، بن گیا تو منکر نور خدا یہ جرم ہے۔ تو نے حج بھی کر لیا اور تو مدینے بھی گیا، بھول بیٹھا تو مگر کربو بلا یہ جرم ہے، بھول بیٹھا تو مگر کربو بلا یہ جرم ہے۔ جب کہہ دیا فاطمہ ہے راضیہ اور مرضیہ، جب کہہ دیا فاطمہ ہے راضیہ اور مرضیہ، پھر رضی اللہ دشمن کو لکھا یہ جرم ہے، پھر رضی اللہ دشمن کو لکھا یہ جرم ہے۔ آخری 6 مصرے سماعت فرمائیں کہ عقل کہتی ہے کہ میں جان بچا لوں اپنی، عشق کہتا ہے تقیہ نہیں ہونے دیں گے، مگر جلایا ہے جس نے در زہرا کو، اس کی پگڑی کو امامہ نہیں ہونے دیں گے۔ بولے میسم زبان کاٹ کے کیا کر لو گے، میرے مولا مجھے گونگا نہیں ہونے دیں گے، میرے مولا مجھے گونگا نہیں ہونے دیں گے۔ نعرہ صلوات۔ یہ 4 مصرے اور ملاحظہ فرمائیں کہ بتا پڑی ہے ترابی کم محمد نے، بتا پڑی ہے ترابی کم محمد نے، مگر حسین کے غم میں بہائے ہیں آنسو، تو ایک جیسی سمجھتا ہے سنت و بدعت، تیری رگوں میں ہے کیا عین میم رے کا لہو، تیری رگوں میں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ شعر سماعت فرمائیے گا مولا سجاد کے حوالے سے کہ دیکھو تو محمد کی جوانی کا ہے جلوہ، دیکھو تو محمد کی جوانی کا ہے جلوہ، زہرا کا گل سرخ حسینوں کا ہنسی ہے، زہرا کا گل سرخ حسینوں کا ہنسی ہے، اور سجاد بھی ساجد بھی ہے
سجاد بھی، ساجد بھی ہے سجاد بھی، سجدوں کا بھرم بھی، ساجد بھی سجاد بھی، سجدوں کا بھرم بھی، عابد بھی ہے ایسا کہ کوئی ثانی نہیں ہے۔ سماعت فرمائیے گا، آپ حضرات موبائل نہ دیکھیں۔ عابد بھی ہے ایسا کہ کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہ چاہے تو رخ زمانے کا، وہ چاہے تو رخ جائے زمانے کا تسلسل، وہ چاہے تو رخ جائے زمانے کا تسلسل، وہ چاہے تو رک جائے زمانے کا تسلسل، قبضے میں فلک اس کے تو مٹھی میں زمیں ہے، قبضے میں تو اس کے تو مٹھی میں زمیں ہے۔ قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ زنجیر کو شمشیر بناتا ہے تو سجاد، زنجیر کو شمشیر بناتا ہے تو سجاد، مفلوج تیرے خطبے کا ہر ایک لئی ہے۔ نعرہ صلوات، نعرہ صلوات، اللہم صلی اللہ۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب آصف رضا صاحب سے کہ سوز و سلام پیش کریں۔ تھوڑا دور چھوڑا۔ چوتھے امام کے حوالے سے ایک مطلع اور 4 شعر آپ کی سماعتوں کو نظم۔ ایک نعرہ صلوات کا سہارا دے دیں۔ سینہ ظلم پہ چلتے رہے انکار کے پاؤں، سینہ ظلم پہ چلتے رہے انکار کے پاؤں، اور سب تھکن بھول گئے عابد بیمار کے پاؤں، سب تھکن بھول گئے عابد بیمار کے پاؤں، تیرے خطبوں سے اے سید سجاد نہ پوچھ، یوں اکھڑتے نہیں دیکھے کبھی دربار کے پاؤں، وہ علی تم بھی علی میں بھی وہی نہر فرات، اور چوم کر کہنے لگی موج علمدار کے پاؤں، پائے عابد میں جو ڈالی تھی اسی بیڑی نے کاٹ کے رکھ دیے بیعت کے طلبگار کے پاؤں، اور کربلا سے یہی ملتا ہے ہمیں اے زینب،
تخت کو روند کے رکھ دیتے ہیں کردار کے پاؤں. ایک نعرے سلوان. چوتھے امام کے 2-3 شعر آپ کے حوالے. سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے پاؤں میں آبلے ہیں اور آبلوں میں خار بھی ہے سلام اس پہ. پوچھا ایک شخص نے شبیر تمہارا تھا کون؟ بولے آقا بھی ہے بابا بھی ہے سردار بھی ہے. ہو سلام اس پہ. پہنچے جب کوفے کے نزدیک تو زینب نے کہا سر اریاں بھی ہے بلوا بھی ہے بازار بھی ہے. جب انہیں شمر نظر آیا تو رو رو کے کہا یہ میرے بابا کا قاتل بھی ہے خونخوار بھی ہے. تو کہ گرا آیا میرے حصے میں ورنہ اس فوج میں خنجر بھی ہے تلوار بھی ہے. ہو سلام اس پہ. اپنے بابا کے چلا پر میں چلے جاتا ہوں ورنہ مجھ میں
اثر حیدر کرار بھی ہے۔ صلوات۔ اللہ کا دین وہیں پر ٹھہر گیا ہوتا، اللہ کا دین وہیں پر ٹھہر گیا ہوتا، میرا حسین اگر ٹھہرتا مدینے میں، میرا حسین اگر ٹھہرتا مدینے میں۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں حجت الاسلام عالی جناب مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ سے کہ رشاد مرتضیٰ ایڈوکیٹ صاحب کے عزا خانے کی مجلس بسلسلہ شہادت امام زین العابدین علیہ السلام مجلس و خطاب فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا سا آپ لوگ آگے پورا گیپ پڑھو، آگے آ جاؤ، تھوڑا سا ادھر اس طرف تشریف لے آئے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، صلی اللہ علیہ۔ فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آج کی تاریخ چونکہ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور اس مناسبت سے یہ مجلس عزا، لہذا آپ کے سامنے چوتھے امام کے حوالے سے، امام علی ابن الحسین کے حوالے سے چند باتیں بیان ہوں گی، اور جو قرآن کی آیت پیش کی ہے یہ خود قرآن کی آیت امام سجاد کی اہمیت اور عظمت کو بیان کر رہی ہے، اور یہ وہ امام ہے جو فرزند رسول بھی ہیں، امیر المومنین کے بیٹے بھی کہے جائیں، امام حسین کی اولاد ہیں۔ کربلا کی تاریخ میں جس امام نے امام حسین کے بعد عظیم قربانی پیش کی، اور انہیں کی قربانی کا یہ اثر ہے کہ آج ہم لوگ کربلا سے آشنا ہوئے، اور کربلا کی یاد ہم لوگوں تک پہنچی، اور کربلا کا تذکرہ
دنیا میں شروع ہوا ہے، یعنی کربلا کے پیغام کو پہنچانے میں جس نے قربانی دی ہے وہ امام سجاد ہیں، اور اللہ نے امام حسین کو 3 بیٹے عطا کیے تھے، 2 بیٹے کربلا میں آپ کے ساتھ شہید ہوئے، اور یہ امام سجاد ہیں۔ یہ مصلحت خدا اور مشیت خدا کی وجہ سے کربلا کے میدان میں بیمار رہے، اور بعد میں امامت کا فریضہ بھی آپ نے ادا کیا، یعنی امام حسین کے بعد جو امامت کا سلسلہ رہا، امیر المومنین سے جس کا آغاز تھا وہ امام سجاد تھے، اور پھر کربلا کے بعد سے تقریباً 94 یا 95 ہجری، تقریباً 35 سال کربلا کے بعد زندہ رہے اور یہ امامت کا فریضہ انجام دیا۔ لیکن ایسے زمانے میں اور ایسے دور میں جہاں سخت حالات تھے، اور یزید ظاہری اعتبار سے کربلا میں نبی کے نواسے کو قتل کرنے کے بعد خوش بھی تھا اور اپنے کو طاقتور اور مضبوط سمجھ بھی رہا تھا، لہذا یہ وہ زمانہ تھا جب بنی امیہ کا ایک اقتدار تھا، عروج تھا ظاہری اعتبار سے۔ ایسے حالات میں امام سجاد نے زندگی گزاری ہے اور اپنے فریضے کو ادا کیا ہے۔ آیت جو آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو یعنی تمام انسانوں کو اور تمام جناتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ عابد بنے، تاکہ وہ عبادت کریں۔ اور اسی آیت سے ہم امام سجاد کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن نے کہا کہ دنیا میں تمام انسانوں کے پیدا ہونے کی وجہ ان کا عابد بننا ہے، تمام جناتوں کے خلقت کا سبب ان کا عابد بننا ہے، اور امام سجاد وہ ہیں جو عابد نہیں ہیں بلکہ زین العابدین ہیں، یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت۔ ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ اصل نام امام کا علی تھا، یہ بھی امام حسین نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا تھا۔ یہ بھی اس زمانے میں جب حق کو مٹانے کے لیے اور صحیح راستے کو ختم کرنے کے لیے امیر المومنین کی مخالفتیں شروع ہوئیں، تاکہ امیر المومنین کے ذریعے جو ایک انسانیت کا پیغام دیا جا رہا ہے اور دنیا کے سامنے حق کا پیغام دیا جا رہا ہے، اور نبی کا لایا ہوا مشن جن کے ذریعے سے باقی ہے، نبی کا پیغام جن کے ذریعے سے باقی ہے، ان کی مخالفتیں ہوئیں تاکہ وہ نبی کا پیغام زندہ نہ رہنے پائے، نبی کا اسلام زندہ نہ رہنے پائے، اور انسانیت کے لیے جو خدمت کر رہا ہے اسے نظر انداز کر کے گوشہ نشین کر دیا جائے یا بالکل الگ کر دیا جائے۔ تو جہاں امام علی کی مخالفتیں ہوئی تھیں، اس حد تک مخالفت تھے کہ نام علی سے بھی مخالفت تھی، یعنی یہ کوشش تھی کہ امیر المومنین کا نام ہی سماج سے مٹ جائے۔ مشن دور کی بات تھی، مقصد دور کی بات تھی، راستہ دور کی بات تھی، یہ کوشش تھی کہ ان کا نام ہی مٹا دیا جائے۔ تو ایسے زمانے میں امام حسین نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا تھا۔ یہ تینوں بیٹوں کا علی نام رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نام علی سے دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتے تھے کہ یہی علی ہیں جن کے ذریعے حق باقی رہ سکتا ہے، یہی علی ہیں جن کے ذریعے سے دین باقی رہ سکتا ہے، یہی علی ہیں جن کے ذریعے سے صحیح راستے کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی ایک طرح کا راستہ تھا، یہ بھی ایک طرح کی تبلیغ تھی کہ جب جس چیز کی مخالفت ہو، اگر ہمارے لیے وہ صحیح ہے، ہمارے لیے وہ حق ہے، تو پھر مقابلے کا ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ اسی چیز کو پھر زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ یعنی یہ بھی ایک امام سجاد کی، امام حسین کی سیرت تھی کہ جب نام علی کی مخالفت تھی تو اپنے تمام بیٹوں کا نام علی رکھ دیا۔ یہ ہمارے لیے ایک درس تھا کہ جب معلوم ہے کہ ایک چیز صحیح ہے، معلوم ہے کہ ایک چیز حق ہے، معلوم ہے کہ ایک چیز ہمارے لیے واقعی صحیح ہے، تو ہم اسی چیز کو مخالفتوں سے بھی پہچان کر زیادہ اہمیت دیں۔ اس کے لیے میں مثال کے طور پر یہی امام کے اس جملے کی روشنی میں کہ ہر بیٹے کا نام علی رکھا، ورنہ آج تو ہمارے ہاں اگر دور میں بھی کسی کا نام وہی ہو جائے، سیم ہو جائے، تو چاہتے ہیں نیا نام ہونا چاہیے، الگ سے نام ہونا چاہیے۔
نہیں، یہ بھی ایک سیرت ہے، یہ بھی ایک کردار ہے کہ سب سے پہلی چیز نئے نام کے بجائے ہم لوگ صحیح نام کی فکر کریں، اچھے نام کی فکر کریں۔ ہر نیا نام ضروری نہیں ہے کہ اچھا ہو۔ آج تو ہمارے ہاں جب ناموں کی بات آتی ہے تو ایسے ایسے نام ہیں کہ اگر آپ جا کر ان کے معنی تلاش کرنا چاہیے، میننگ تلاش کرنا چاہیے، تو آپ کو اس کا معنی نہیں ملے گا۔ صرف یونیک نام ہے، صرف نیا نام ہے، اور صرف آج کے زمانے کے حساب سے نام ہے۔ انسان کی زندگی پر اس کے ناموں کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اس کو بھی ہمیں توجہ رکھنا چاہیے۔ ناموں کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اور سب سے اچھے نام اہل بیت کے نام ہیں، معصومین کے نام ہے۔ امام حسین نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا، تینوں بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا۔ یہ بھی ایک ہمارے لیے سیرت تھی۔ اور ایسے زمانے میں جہاں مخالفتیں تھیں، اس کے معنی جب جس چیز کی مخالفت ہو اس کو اور زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ہمیشہ خالی زبان سے اپنی چیز کا دفاع نہیں ہوتا ہے، بلکہ عمل سے دفاع ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آج اگر دنیا میں بالفرض آج ہمارے سامنے، اب مثال کے طور پر اگر عرض کروں کہ مدرسوں کی مخالفت ہو، تو پھر ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ خالی زبان سے مخالفت کے ہونے کے باوجود ہم بجائے آج ہم مدرسوں کو اہمیت دے رہے ہوں۔ اگر ہمارے لیے مدرسے دین کی حفاظت کا ذریعہ ہیں، انسانیت کے پیغام کی حفاظت کا ذریعہ ہیں، آج دنیا میں انسانیت کا پیغام مدرسوں کے ذریعے سے پہنچتا ہے، آج دنیا تک دین مدرسوں کے ذریعے پہنچتا ہے، تو پھر اگر ان کی مخالفت ہو تو ہماری ذمہ داری خالی زبانی دفاع نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر اہمیت دینا ہے۔ آج مثال کے طور پر اگر حجاب و پردے کی مخالفت ہو تو خالی کہنے سے کام نہیں چلتا ہے، بلکہ آج ذمہ داری ہوتا ہے کہ ہم اس کو عملی طور پر اہمیت دیں۔ آج مثال کے طور پر اگر مسجدوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو خالی زبانی فریاد سے کام نہیں چلتا ہے، ہم عملی طور پر اس کو اہمیت دیں، ہم خود اس میں عملی طور پر آئیں، تب معلوم ہوگا کہ ہاں ہم اس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں۔ ورنہ ایک قانون ہے کہ جب خود آدمی اہمیت نہیں دیتا ہے تبھی دوسروں کو مخالفت کا موقع ملتا ہے۔ یہ یقین ہے کہ دنیا میں مخالفت کی ایک بہت بڑی وجہ خود اپنے لوگوں کا نظر انداز کر دینا ہوتا ہے۔ ہم اپنی چیز کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، دوسرے کو موقع ملتا ہے۔ اس کا ایک ثبوت خود ہمارے ملک میں ہے، جہاں بہت سی مخالفتیں مختلف اعتبار سے ہوتی ہیں۔ ہمارا بظاہر کہنے کی بات ہوتی ہے کہ ہم اقلیت میں ہیں، ہم کم ہیں، لہذا مخالفت ہوتی ہے، تو اسی ہمارے ملک کے اندر ہم سے کم بھی کچھ لوگ ہیں لیکن وہ اپنی پہچان کو بنائے ہوئے ہیں، ان کے لیے اسپیشل قانون ہے، ان کے لیے الگ سے قانون ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ لوگ چاہے جتنے کم ہوں اپنی چیزوں کے پابند ہیں، جب وہ اپنی چیزوں کو خود اہمیت دیتے ہیں پھر دوسرے کو اس کے اوپر اعتراض کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، دوسرا اس کے خلاف آسانی سے قانون نہیں بنا پاتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے لیے اتنا معلوم ہے، اتنا ثابت ہے کہ جب اپنی چیز کو ہم خود اہمیت دیں گے تو پھر دوسروں کو مخالفت کا موقع نہیں ملتا ہے۔ آج ہم خود اہمیت نہ دیں تو دوسروں کو مخالفت کا موقع ملتا ہے۔ آج اگر دین کی مخالفت ہوتی ہے تو خالی کہہ دینے سے نہیں ہوتا کہ دین کی مخالفت ہو رہی ہے، دین کو ختم کیا جا رہا ہے اور دین کو مٹایا جا رہا ہے اور دین کے خلاف لوگ کھڑے ہو رہے ہیں۔ کربلا میں بھی یزید اسی لیے تو آیا تھا کہ تاکہ دین کو مٹا دیا جائے، وہ دین جو انسان کو بچاتا ہے، وہ دین جو انسان کو انسان بناتا ہے، وہ دین جو انسان کو انسانی کمالات تک پہنچاتا ہے، وہ دین جو انسان کو جانور سے انسان بنا دیتا ہے، وہ دین جو انسان کی زندگی، دنیاوی زندگی کو بھی کامیاب کرتا ہے، وہ دین جو دنیا کی آخرت کی زندگی کو کامیاب کرتا ہے، وہ دین جو انسان کے جسم کی بھی حفاظت کرتا ہے، وہ دین جو انسان کی روح کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اگر وہ اللہ والا دین ہے تو مخالفتیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ یہ دین ختم ہو جائے۔ یزید اسی لیے آیا تھا۔ اگر یزید اس لیے آیا تھا کہ دین کو ختم کر دیا جائے تو امام حسین نے خالی یزید کی زبانی مخالفت نہیں کی تھی کہ ہاں دین کو نہ مٹاؤ، دین کو ختم نہ کرو اور دین کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ نہیں، امام حسین جو دین کو مٹانا چاہتا تو اس کے مقابلے میں عملی میدان میں آئے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ خالی زبانی دعووں سے، زبانی فریاد سے کام نہیں چلتا ہے، بلکہ کبھی کبھی انسان کو عملی میدان میں آنا ہوتا ہے۔ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دے کر بتایا ہے کہ دین کو ہماری نگاہوں سے سمجھو۔ اگر اس دین کے بات آ جائے تو میں اپنے بچوں کو قربان کر سکتا ہوں لیکن دین کو مٹنے نہیں دے سکتا ہوں، میں اپنے بچوں کی شہادت پیش کر سکتا ہوں لیکن دین پہ آنچ نہیں آنے دے سکتا ہوں۔ یہ خود کربلا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم دین خدا کو اپنی نگاہوں سے نہ دیکھیں بلکہ حسین ابن علی کی نگاہوں سے دیکھیں۔ آج عزاداری کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ تاکہ ہم عزاداری کریں ہمیں معلوم ہو کہ حسین ابن علی نے کس چیز کے لیے اتنی بڑی قربانی دی تھی۔ اگر دین کے لیے قربانی دی تھی تو عمل سے حسین ابن علی آئے۔ آج ہمارے ہوتا ہے کہ دین کو مٹایا جا رہا ہے اور دین کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور دین کی مخالفتیں ہو رہی ہیں، دین کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، تو خالی فریاد سے کام نہیں چلتا ہے کہ دین کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ یہ ہمیں بیٹھ کر دیکھنا ہے کہ کتنے % ہم خود دین کو اہمیت دیتے ہیں۔
عزاداری جیسا ایک عمل کرنے کے بعد کتنی ہمارے ہاں دینداری ہوتی ہے۔ آج ہم غور کریں کہ خود ہم لوگوں، میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور یہ بھی معذرت سے میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو حسین ابن علی کے چاہنے والے ہیں، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو عزاداران امام حسین ہیں۔ ہم پوری زندگی امام حسین کا غم مناتے ہیں، لیکن انصاف سے بتائیے اس عزاداری کے ساتھ ساتھ ہمارے سماج میں کتنے % دینداری بڑھتی ہے؟ آج کتنا ہم دین کو اہمیت دیتے ہیں، کتنا ہم دین کا خیال کرتے ہیں؟ یعنی کوئی دین کی مخالفت کرے تب تو ہم کہتے ہیں کہ دین کو مخالفت کر رہا ہے، کوئی دین کو مٹانا چاہے تو ہمیں برا لگتا ہے کہ دنیا والے دین کو مٹانا چاہ رہے ہیں۔ آج کوئی دین کو ختم کرنا چاہے تب احساس ہوتا ہے کہ لوگ دین کو ختم کرنا چاہے۔ لیکن کبھی ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہمارے ہاں کتنے % لوگ اپنے دین کو اہمیت دیتے ہیں؟ اور دین کو اہمیت دینا زبانی نہیں ہوتا ہے، بلکہ دین کو اہمیت دینا اپنے عمل سے ہوا کرتا ہے۔ آج ہمارے ہاں کتنے % لوگ اپنے دین کے اوپر عمل کرنے والے ہیں؟ ہمارے ہاں اگر لفظی اعتبار سے دیکھا جائے تو دین کے جاننے والے تو آپ کو بہت مل جائیں گے، لیکن دین پہ عمل کرنے والے بہت نہیں ہیں۔ یعنی ہمارے ہر ایک کو معلوم ہے کہ دین میں حلال کیا ہے، دین میں حرام کیا ہے، دین میں واجب کیا ہے، دین میں منع کس چیز کو کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو جانتی سب کچھ ہے، لیکن مسئلہ یہاں جاننا نہیں ہے بلکہ مسئلہ عمل کا ہوتا ہے۔ دنیا والوں کی اصل کمی تو یہی تھی کہ دنیا والوں کو بہت سی چیزیں معلوم رہتی ہیں لیکن لوگ عمل میں پیچھے ہو جاتے ہیں۔ کربلا کا اصل مسئلہ تو یہی تھا، جو یزید کا بھی لشکر تھا، بہت سی چیزیں لشکر یزید جانتا تھا، اسے بھی پتا تھا حسین حق ہے، اسے بھی معلوم تھا یزید غلط ہے، اسے بھی معلوم تھا کہ علی ابن ابی طالب حق ہے، اس کو بھی معلوم تھا، لشکر یزید کو پتا تھا حسین جس دین کو بچا رہے یہی دین سچا ہے۔ لشکر یزید میں آنے والوں کو پتا تھا کہ یزید فاسق و فاجر ہے، یزید غلط انسان ہے، یزید شرابی ہے، یزید سارے غلط کام کرتا ہے، یزید کا دین نہیں ہے، یزید کا مذہب نہیں ہے۔ لیکن جاننے کے باوجود سوال یہی ہے وہاں لشکر کی کمی کیا تھی؟ کمی صرف یہ تھی کہ جانتا تو لشکر یہ تھا کہ صحیح حسین ابن علی ہیں اور یزید غلط ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے آگے بڑھنے پہ تیار نہیں تھا۔ تو اتنا تو ماننا پڑے گا کہ صرف جان لینا کافی نہیں ہوتا ہے، عمل کرنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے عزاداری کا حکم اسی لیے ہے کہ ہم عزاداری کرتے رہیں تاکہ دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارا بڑھتا رہے۔ اسی لیے میں نے مسلسل ایک جملہ عرض کیا ہے کہ عزاداری رسم کا نام نہیں ہے، عزاداری تیوہار منا لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ عزاداری یہاں آ کر اپنے کو اس دین کا پابند بنانا ہے جس کے لیے حسین ابن علی نے گلا کٹایا۔ یعنی اگر ہم گھرانے کے قتل ہو جانے پر روئیں، اگر 72 شہادتوں پر گریہ کریں، اگر امام حسین کی مظلومیت پہ آنسو بہائیں، اگر جناب زینب کی مظلومیت پہ رو رہے ہوں تو خالی آنسو نہ بہا رہے ہوں بلکہ وہ دین بھی فالو کر رہے ہوں جس کو امام حسین نے بچایا ہے۔ بھائی اگر رونے کی بات ہو تو دنیا کا ہر آدمی مظلومیت کے بارے میں سن کے رو دیتا ہے، اگر آنسو بہانے کی بات ہو تو دنیا کا ہر آدمی جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے شہادت کا تذکرہ سن کے رونے لگتا ہے۔ کتنے لوگ عزاداری میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کام کر لینا کمال نہیں ہے بلکہ اصل کمال ہے کہ جس کے لیے حسین ابن علی نے گلا کٹایا تھا اس کو ہم نے کتنی اہمیت دی ہے، اور اگر اہمیت دی ہے تو ہم نے دین کو کتنا فالو کیا، دین کو کتنا ہم نے دین پر کتنا عمل کیا۔ تو اصل معاملہ دین کا ہے۔ حسین ابن علی نے دین کو بچایا ہے، حسین ابن علی نے دین کو حفاظت کی ہے، اور اسی لیے امام سجاد نے اسی دین کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی تھی۔ ایسے ماحول میں جہاں دین کی مخالفتیں تھیں، ایسے ماحول میں جہاں لوگ نام اسلام کے مخالف ہوتے جا رہے تھے، البتہ یہ کہوں کہ اسلام کے مخالف نہیں تھے، اندر سے اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، نام امیر المومنین کے مخالف تھے، لہٰذا امام حسین نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا، اور اسی لیے ایک موقع پر مروان نے تنزیہ کہا تھا امام سجاد سے کہ تمہارے بابا نے ہر بیٹے کا نام علی رکھ دیا۔ کہ یہ بات امام حسین سے آ کر مدینہ کا واقعہ ہے، آ کر امام نے امام حسین سے تذکرہ کیا تو امام حسین نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ خدا کی قسم اگر خدا مجھے 100 بیٹے بھی عطا کرے تو میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا۔ یہ امام حسین یہ کوئی ایک مشن تھا نام کے ذریعے سے۔ دوسری چیز ہے جو زین العابدین ہے، بہرحال بات طولانی نہ ہو، امام سجاد کا جو اصل لقب ہے زیادہ مشہور ہیں، نام تو علی ہے لیکن جو شہرت ہوئی ہے وہ زین العابدین یا سید الساجدین کے نام سے، سید سجاد بھی کہتے ہیں، امام سجاد بھی کہتے ہیں، زین العابدین بھی کہتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ امام سجاد کا ایک اپنا کیریکٹر تھا جس کی پہچان ان کی بنی، اور یہ شاید میں نے کسی موقع پر عرض بھی کیا ہے کہ ہم اگر نبی کے گھرانے کی خوبی کو دیکھیں اور خصوصیت کو دیکھیں تو ان لوگوں کے ہاں
ان لوگوں کو لوگوں نے ان کے ناموں سے کم پہچانا ہے، ان کے کیریکٹر سے ان کو زیادہ پہچانا ہے۔ یعنی یہی امام سجاد کو لوگ علی سے کم جانتے ہیں، امام سجاد سے زیادہ جانتے ہیں۔ لوگوں کو علی نام ان کا کم معلوم ہے، زین العابدین نام زیادہ پتہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی پہچان، اپنے عمل، اپنے کردار، اپنے کیریکٹر کو بنایا تھا۔ تو اگر ہم ایسے گھر کے ماننے والے ہیں، ایسے لوگوں کے ماننے والے ہیں، ایسے اماموں کے پیروکار ہیں، تو ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ نام کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی پہچان، اپنے عمل و کردار کو بنانا ہے۔ یعنی جیسے آل محمد کو لوگ ان کی اچھائیوں سے پہچانتے تھے، ان کے اچھے اخلاق سے پہچانتے تھے، ان کے اچھے کردار سے پہچانتے تھے، ان کی علم سے پہچانتے تھے، ان کی لوگوں کے کام آ جانے سے پہچانتے تھے، تو آج حق یہ ہے کہ ان کے ماننے والے بھی اپنے علم سے پہچانے جائیں، اپنے کردار سے پہچانے جائیں، اپنے اخلاق سے پہچانے جائیں، اپنی سیرت سے پہچانے جائیں۔ یعنی آج صراحت سے عرض کروں، شیعہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ لوگ ہمارے اخلاق و کردار کو دیکھ کے کہیں کہ علی کا شیعہ ہے، ہمارے کیریکٹر کو دیکھ کے کہیں کہ حسین ابن علی کے چاہنے والے ہیں، ہماری صلاحیتوں کو دیکھ کے کہیں کہ آل محمد کے ماننے والے ہیں۔ آج ہماری ایک ذمہ داری، میں نے بہت سی مجلسوں میں ایک بات عرض کی ہے، یہاں بہرحال بات پہنچ رہی، آج نوجوانوں کو ایک جذبہ مثلاً ایام عزا میں ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں عزادار پہچانیں، حق ہے کہ ہمیں لوگ امام حسین کا عزادار پہچانیں۔ آج ہمارے ہاں یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب ہم باہر آئیں تو لوگوں کو معلوم ہو کہ ہم امام حسین کے عزادار ہیں۔ توجہ دیجئے گا، یعنی آج کوشش ہوتی ہے کہ اس 2 مہینے 8 دن میں جو غم کے ایام ہیں، جو عزاداری کے ایام ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ لوگ ہم کو امام حسین کا عزادار سمجھیں، امام حسین کا عزادار دکھانا چاہتے ہیں۔ پورے سال ایک تعداد ہے جو اپنے کو مولائی دکھانا چاہتی ہے، ایک جوان ایسا ہے جو کوشش کرتا ہے کہ لوگ ہمیں علی والا سمجھیں۔ تو انسان سے بتائیے، اگر آج ہمیں یہ شوق ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے کہ لوگ ہمیں علی والا پہچانیں، بہت اچھی چیز ہے کہ لوگ ہمیں عزادار پہچانیں، بہت اچھی چیز ہے کہ لوگ ہمیں علی کا مولائی کہیں، لیکن کبھی تو بیٹھ کر ہمیں غور کرنا ہے کہ جس علی سے ہم اپنی شہرت کروانا چاہتے ہیں، جس امام حسین سے ہم اپنے کو پہچانوانا چاہتے ہیں، خود ان لوگوں نے اپنی پہچان کیا بنائی تھی؟ کبھی تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ امام حسین نے اپنی پہچان کیا بنائی ہے۔ آج اگر ہم اپنے کو حسینی پہچانوا رہے ہیں تو امام حسین نے خود کی اپنی پہچان کیا بنائی تھی؟ اگر آج ہم اپنے کو علی کا مولائی ظاہر کر رہے ہیں تو مولا علی نے اپنی پہچان کیا بنائی ہے؟ اگر ہم جناب زینب سے اپنے کو منسوب کر رہے ہیں تو جناب زینب نے اپنی پہچان کیا بنائی ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ ان کی پہچان ان کے پہناوے نہیں تھے، ان کے لباس سے لوگ ان کو نہیں پہچانتے تھے، ان کے چڑھاوے سے لوگ ان کو نہیں پہچانتے تھے۔ یعنی بدن پہ بہت سی چیزیں چڑھا لی، اپنے کو پہچانوایا ہے، یہ معاملہ ان کے یہاں نہیں تھا۔ گلے میں بھی ہم نے پہن لیا، ہاتھوں میں پہن لیا، اور پورے بدن میں ہم نے پہن لیا۔ آپ کو کوئی ایک روایت تاریخ میں نہیں ملے گی کہ اس چیز کے ذریعے سے اہل بیت کے گھرانے میں کسی نے اپنی پہچان بنائی۔ الحمدللہ ہمارے ہاں بھی ایک شوق ہے اور اس جذبے کی قدر ہے، لیکن یہ بھی غور کرنا ہے کہ اگر ہم اپنے کو عزادار ظاہر کرنا چاہتے ہیں، علی والا ظاہر کرنا چاہتے ہیں، تو کبھی تو احساس ہو کہ ان چیزوں سے ظاہر کریں جو انہوں نے خود اپنی پہچان بنائی تھی۔ اور پھر 250 سال کا ان کا عرصہ گزرا ہے، یعنی سن 11 ہجری رسول اللہ کی رحلت سے لے کر خود رسول کا زمانہ بھی ہے۔ رسول کی زندگی میں بھی ان کی پہچان کیا تھی، رسول کے بعد امام علی کی پہچان کیا تھی، امام علی کے بعد امام حسن کی پہچان کیا تھی۔ اگر ہم ان زمانے کو دیکھیں، ان لوگوں کی پہچان ان کا عمل رہا ہے، ان کا اخلاق رہا، خود یہ ان کے القاب اس بات کا پیغام ہے کہ ان کو لوگ ان کے ناموں سے کم جانتے تھے۔ اگر امام رضا مشہور ہیں تو ان کا نام تو علی تھا، رضا اس لیے مشہور ہوئے کہ ہر ایک کو معلوم تھا یہ ہمیشہ خدا کی مرضی کا خیال کرتے ہیں۔ اگر یہ امام کاظم مشہور ہوئے ہیں تو نام تو موسیٰ تھا، پورے سماج کو معلوم تھا یہ غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں، یہ صرف اللہ کا خیال کرتے ہیں۔ اگر 25 سال میں شہید ہو جانے والے کا نام تقی مشہور ہوا ہے تو ان کا نام تو محمد تھا، یہ تقی اس لیے مشہور تھے کہ اس سن میں بھی انہوں نے ہمیشہ اللہ کا خیال کیا ہے۔ اگر ایک امام صادق مشہور ہوا ہے تو اس کا نام تو اصلی جعفر تھا، یہ صادق اس لیے مشہور ہوا ہے کہ پورے سماج میں ہر آدمی جانتا تھا کہ ان کی زبان پہ جھوٹ نہیں آ سکتا ہے۔ اگر ایک امام باقر پہچانا گیا ہے تو اس کا نام تو محمد تھا، یہ باقر اس لیے پہچانا گیا کہ دنیا کے ہر آدمی جانتا ہے ان سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے۔ گویا انہوں نے اپنے پہچان اپنے کاموں کو بنا کر اپنے چاہنے والوں کو پیغام دیا ہے کہ یہ پہلی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اگر اپنے کو شیعہ علی کہنا چاہتے ہیں تو ان کاموں کی جانب توجہ دیں جو اہل بیت نے اپنے کاموں کو پہچانوایا ہے۔ اور اس کے لیے جو بنیادی طور پر
مسلسل میں نے گزارش بھی کی ہے کہ آج ہماری ذمہ داری یہ صرف ہماری نہیں ہے، بلکہ ہماری تو پہلی ذمہ داری ہے، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی پہچان اپنے علم کو بنائے، اپنی پہچان اپنی نالج کو بنائے، اپنی پہچان اپنی معلومات کو بنائے، اس لیے کہ انسان کی اصل پہچان اس کی نالج علم ہے۔ انسان کا جو فرق ہے اگر قرآن میں بھی دیکھیں، فضیلت کا سبب اس کا جاننا ہے۔ قرآن نے ایک جملہ جو کہا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صاف صاف قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کی آیت کا مطلب ہے کہ کبھی بھی عالم و جاہل برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ انسان کی انسانیت کا مطلب پڑھا لکھا ہونا ہے۔ تو جب ہمارا دین کہہ رہا ہے، ہمارا مذہب کہہ رہا ہے، ہمارا قرآن کہہ رہا ہے، اور جنہیں ہم نے مانا ہے انہوں نے کر کے دکھایا ہے، تو آج ہمارا پہلا فریضہ اس میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ پہلی ہماری، اور اسی لیے اگر ہم امام سجاد کی زندگی کو دیکھیں، جس وقت دربار شام میں آئے، آپ کو پورا واقعہ معلوم ہے، کربلا سے جب قیدی بنا کر لے جائے گئے اور دربار میں یزید نے بلایا تھا، دربار میں امام سجاد پہنچے، وہ خطبہ امام سجاد آپ نے سنا ہے، اور کوشش کریں کہ وہ پورا خطبہ ہم پڑھیں، بعض جگہوں پر عرض بھی کیا ہے۔ جب امام سجاد اس خطبے کو بیان کرتے ہیں تو وہاں ایک جملہ کہا تھا کہ کچھ ہماری پہچانیں، اللہ نے کچھ خاص چیزیں ہم کو عطا کی ہیں جو کسی کو نہیں ملی۔ اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اللہ نے 6 چیزیں صرف ہم کو دی ہیں جو کسی کو نہیں ملی ہیں، اور 7 ہماری فضیلتیں ہیں جو کسی اور کو نصیب نہیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس کو امام سجاد نے یزید کے سامنے بیان کیا ہے، یہ جملہ ہے کہ اللہ نے جو چیز صرف ہمارے گھرانے میں رکھی ہے، کسی کو نہیں دی ہے، وہ ہمارا علم ہے۔ یعنی یزید کے سامنے امام سجاد یہ فرما رہے کہ ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی صاحب علم نہیں ہے۔ تو اگر امام سجاد یزید کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، تو ایک جملہ جوانوں کے لیے عرض کروں گا کہ پھر امام سجاد کے اگر چاہنے والے ہیں اور ہم اپنے کو مولائی و تبرائی کہتے ہیں، تو مولائی و تبرائی کے ایک معنی یہ ہوں گے کہ محنت کر کے اتنا آگے چلے جائیں کہ کسی یزید کے چاہنے والے کو اپنے سے آگے نکلنے نہ دیں۔ اس لیے کہ امام سجاد نے یزید کو یہی تو کہا تھا کہ علم میں ہم سے آگے کوئی نہیں جا سکتا ہے، تو آج ہم ثابت کر کے دکھائیں کہ ہم سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ہم حسینی ہیں۔ اور خود یزید نے اسی دربار میں اعتراف کیا ہے، یعنی جس وقت امام نے، اس خطیب نے آ کر امام کے شان میں غلط الفاظ استعمال کیے، تو امام نے کہا تھا کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں کچھ بات کہوں؟ تو یزید نے اجازت نہیں دی۔ لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں اجازت دیتا؟ تو یزید نے ایک جملہ کہا تھا، یعنی امام کو منبر پہ جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ جب لوگوں نے کہا کیوں نہیں اجازت دیتا، تو اس نے خود ایک جملہ کہا تھا۔ جملہ یہ تھا کہ اگر یہ منبر پہ چلے گئے تو پھر میری اور میرے خاندان کی حقیقت لوگوں کو معلوم ہو جائے گی، اس لیے کہ اس وقت تک نہیں اتریں گے جب تک میری ذلت و رسوائی نہ کروا دیں۔ اس کے بعد اس نے ریزن بتایا ہے، وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس طریقے سے علم بھرایا گیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ یہ خود یزید نے اپنے دربار میں بیٹھ کر امام سجاد کے لیے جملہ کہا ہے۔ آپ غور کیجئے گا، جس نے کربلا میں اتنا زیادہ ظلم ڈھایا، جس نے امام حسین کا گلا کاٹا ہے، جس نے عورتوں کو قیدی بنایا ہے، وہ اپنے دربار میں بیٹھ کر امام سجاد سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جن سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اگر یزید دربار میں بیٹھ کے یہ اعتراف کر رہا ہے کہ امام سجاد سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جس کی علمی صلاحیت ہے، تو آج ہم اگر حسین ابن علی کے چاہنے والے ہیں اور یزید کے دشمن و مخالف ہیں، تو خالی زبانی دعووں سے مخالفتیں نہ ہوں، بلکہ ہم محنت کر کے اس پہچان کو باقی رکھیں جس کا اعتراف امام سجاد نے یزید سے لیا ہے۔ جب امام سجاد نے یزید سے اعتراف لیا ہے تو آج تو ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ اس پہچان کو ہم نگاہوں میں رکھیں، اور اسی لیے کہا کہ دین کا مطلب ہی ہے آگے بڑھ جانا، اور دین کے بڑھنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے معلومات۔ علم ہوگی تو معلومات بڑھے گی۔ آج دنیا میں سب سے بڑی مصیبت غلط فہمیاں ہیں، آج سب سے بڑی مصیبت پروپیگنڈا ہے، اور غلط فہمیاں وہیں پھیلتی ہیں جہاں جہالت ہوتی ہے۔ غور کیجئے گا، خود معاویہ کا ایک جملہ ہے شام میں، جس وقت امیر المومنین کا نمائندہ آیا ہے تو اس نے اپنے لشکر کے ایک آدمی کو دکھا کر
یہ کہا تھا جا کے علی سے بتا دینا، مفہوم یہ ہے، آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے، کہا تھا جا کر علی سے بتا دینا کہ ہمارے پاس وہ پبلک و مجمع ہے جو اتنی زیادہ جاہل ہے کہ انہیں جانور کے نر اور مادہ کا بھی علم نہیں ہے۔ یعنی خود اس نے امیر المومنین کے مقابلے پر ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ وہ پبلک ہے جس کے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ سامنے کی چیزوں کو سمجھ سکیں۔ یعنی خود اس نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اگر علی جیسے کے مقابلے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں تو اسی پبلک کے ساتھ کامیاب ہو سکتے ہیں جو جہالت کا شکار ہو۔ اور یہ کہہ کے گویا اس نے اعتراف لے لیا کہ اگر ان کے اندر علم آ جائے گا، ان کے اندر صلاحیتیں آ جائیں گی، ان کے اندر علم کی بنیاد پر شعور اور سمجھداری آ جائے گی، تو پھر انہیں صحیح راستے سے ہٹانا ممکن نہیں ہوگا اور انہیں علی ابن ابی طالب کے مقابلے پر لانا ممکن نہ ہوگا۔ گویا یہ علی کے دشمن نے اعتراف کر کے رہتی دنیا تک پیغام دے دیا کہ غلط لوگ اسی وقت تک کامیاب ہوتے ہیں جب تک سماج میں جہالت باقی رہتی ہے، جب تک پبلک جہالت کا شکار رہتی ہے تبھی تک غلط لوگ برسر اقتدار باقی رہتے ہیں، سماج کے لیے مصیبتیں بنا کرتے ہیں۔ لیکن جس دن سماج میں علم آ جاتا ہے تو صرف علم نہیں آتا ہے بلکہ غلط لوگوں کو غلط کام کا موقع بھی نہیں ملتا ہے۔ آج برائیوں کا موقع بھی اگر ملتا ہے تو سماج کی جہالت کی وجہ سے۔ اسی لیے ہمارا دین کہتا ہے، امام سجاد فرماتے ہیں کہ علم ہوگا تو پھر کسی کو موقع نہیں ملے گا۔ اور آج اگر ہم غور کریں کتنی غلط فہمیاں سماج میں پھیلائی گئی، کتنے پروپیگنڈے سماج میں پھیلائے گئے۔ پروپیگنڈے کی ایک وجہ، غلط فہمیوں کی ایک وجہ نامعلوم ہونا ہے۔ یعنی آج دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے، جو بتا دیا گیا اسی پر انسان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک ثبوت جو آج ہو رہا ہے دنیا میں، آج مثال کے طور پر صراحت سے عرض کروں، اسلام کے خلاف کتنے پروپیگنڈے، اسلام کے خلاف کتنی سازشیں ہیں۔ آج اصلی اسلام کو لوگ سمجھنے پہ بھی تیار نہیں ہیں۔ اور ایک مصیبت جو سب سے بڑی ہم لوگوں کے ساتھ آئی ہے کہ جہاں اسلام کی مخالفتیں ہیں تو ان مخالفتوں میں جو لوگ سب سے پہلے ذریعہ بنے ہیں وہ خود اپنے کو مسلمان کہنے والے ہیں۔ یعنی کبھی کبھی خود مسلمان ہی ذریعہ بنتا ہے، دشمن کو موقع دے دیتا ہے۔ کبھی کبھی مسلمان کا کیریکٹر سبب بنتا ہے، لوگوں کو موقع ملتا ہے۔ اور اس کا ایک ثبوت جب یزید جیسا فاسق و فاجر اسلام کے اپوزٹ چل رہا تھا، اسلام کے خلاف چل رہا تھا، اسلام کے مقابل میں چل رہا تھا، تو نبی کے نواسے نے یزید کے مقابلے پر آ کر ایک پیغام دنیا والوں کو یہ بھی دیا تھا کہ یزید جیسوں سے اسلام کو پہچاننے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو حسین ابن علی جیسوں کے دروازے پر آؤ، تبھی صحیح اسلام معلوم ہو سکتا ہے۔ اور شاید امام سجاد نے کربلا کی شہادت کے بعد اس عزاداری اور مجلسوں کا سلسلہ اس لیے بھی قائم کیا تاکہ دنیا والوں تک یہ پیغام پہنچتا رہے کہ سماج میں یزید کے راستے پر چلنے والوں سے اسلام کو نہیں پہچانا جا سکتا ہے، بلکہ حسین ابن علی کے راستے پر چلنے والوں سے اسلام کو پہچانا جا سکتا ہے۔ دنیا کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر ابھی ISIS جیسے دہشت گرد سامنے آ جائیں، جولانی جیسے دہشت گرد سامنے آ جائیں تو دنیا والے سمجھتے ہیں یہی اسلام ہے۔ عزاداری اور کربلا یہی پیغام دیتی ہے کہ ایسے لوگوں سے غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ اسلام ہے۔ نہیں، اسلام تو کہتا ہے کہ ایسے لوگ، اسلام دور کی بات ہے، انسان کہنے کے لائق نہیں ہوتے ہیں۔ اور یزید کے مقابلے پر آ کر حسین ابن علی نے رہتی دنیا تک پیغام دے دیا کہ یزید کے راستے پر چلنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مسلمان کے معنی ہوتے ہیں جو امن و امان کا پیغام دیتا ہے، مسلمان کے معنی ہی ہوتے ہیں جو اتحاد کا پیغام دیتا ہے، مسلمان کے معنی ہی ہوتے ہیں جو نفرتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسلام کے معنی ہی ہوتے ہیں کہ جو بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام کا مطلب ہی ہے کہ جب ہمارے نبی نے اکیلے کھڑے ہو کر تمام دشمنوں کو گلے لگا لیا ہے تو اسلام گلے لگانے کا حکم دیتا ہے، گلا کاٹنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ بلکہ ایک بات اور عرض کروں، جہاں پروپیگنڈے ہوتے ہیں، غور کیجئے گا، بہرحال بات وقت کے اندر مکمل بھی ہو جائے، کہ آج ایک لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے اور اسی کو لوگ اسلام کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے لفظ ہمارے یہاں جہاد کا۔ آج سب سے زیادہ جو جہاد کو ذریعہ بنایا جاتا ہے، اسلام میں جہاد ہے، اسلام جہاد کا حکم دیتا ہے۔ ظاہر سی بات، اسی لفظ کو بہانہ بنا کر اسلام کے خلاف کتنی سازشیں ہوتی ہیں، اور ان سازشوں کے لیے
میں نے جو مثالیں دی ہیں، کچھ لوگوں کو بھی بہانہ بنایا جاتا ہے، ISIS جیسے لوگ یا سپاہ صحابہ اور طالبان جیسے لوگ، ان کو ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات ذمہ داری سے عرض کروں گا کہ یہ جو سماج میں گروہ آتے ہیں، یہ آتے نہیں ہیں بلکہ اسی لیے لائے جاتے ہیں کہ انہیں ذریعہ بنا کر اسلام کے خلاف موقع تلاش کیا جائے، ورنہ اگر یزید جیسے لوگ سماج میں آئیں گے نہیں تو پھر دشمنوں کو موقع کیسے ملے گا اسلام کے اوپر انگلی اٹھانے کا؟ تو یزید جیسے لوگ مسلمان ہوتے نہیں ہیں، بلکہ ان کے چہروں پر اسلام کی نقاب ڈالی ہی اس لیے جاتی ہے کہ ان کو بہانہ بنایا جائے اسلام کے خلاف، انہیں ذریعہ بنایا جائے اسلام کے خلاف۔ ہرگز ایسے لوگوں کا تعلق، اور اسی لیے میں نے کہا کہ مثال کے طور پر جہاد کیا ہے، اور جہاد کے سلسلے میں پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ دنیا والے سمجھتے ہیں جو یزید جیسے لوگ کرتے ہیں اسے جہاد کہتے ہیں۔ کربلا میں حسین ابن علی نے یزید کا مقابلہ کر کے یہی تو بتایا ہے کہ جو یزید جیسے لوگ دہشت گردی کریں اسے جہاد نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ جو حسین عمل انجام دیں اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ آؤ اگر جہاد کو مفہوم کو سمجھنا ہے تو کربلا میں سمجھو جو یزید نے کیا ہے وہ اسلامی جہاد نہیں تھا، جو حسین ابن علی نے کیا ہے اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ اگر حسین ابن علی کے عمل کو جہاد کہتے ہیں تو حسین ابن علی نے کسی کا خون نہیں بہایا ہے، بلکہ اپنے بچوں کی قربانی دے کر یزید جیسوں کو اس کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیا ہے۔ یہ حسین ابن علی کا درس تھا۔ تو جہاد کا مطلب کسی کا خون بہانا نہیں ہے، بلکہ جہاد کا مطلب انسانیت کو بچانا ہے، اور اگر انسانیت کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کے گلے کٹانا پڑے تو اپنے بچوں کو گلے کٹانا ہی اسلام کی نظر میں جہاد ہوا کرتا ہے، جسے اب عبداللہ الحسین نے کربلا میں پیش کیا۔ اسی لیے کہا کہ پروپیگنڈے ہوتے ہیں، غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اور امام سجاد نے انہی غلط فہمیوں کو اس دور میں دور کیا ہے جہاں شام جیسا ایک ماحول تھا، اور جس وقت خطبہ دیا ہے اس خطبے میں جو ایک راستہ اپنایا تھا وہ راستہ یہ تھا کہ امام نے آپ کے سامنے اگر خطبہ دیکھیے تو امیر المومنین کے فضائل بیان کیے ہیں، پیغمبر کے کمالات کو بیان کیا ہے۔ ایسے ماحول میں جہاں پر امیر المومنین کا نام جرم بنا دیا جائے وہاں امام علی کے فضائل ہیں، جہاں پیغمبر کی مخالفتیں ہو رہی ہوں، اور یہ جملہ قابل غور ہے کہ جہاں پر یزید بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہو کہ نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی رسول آیا، اور نہ کوئی قرآن آیا، صاف صاف وحی کا اس نے انکار کیا، اور پھر یہ شعر پڑھا ہے کربلا کے بعد کہ کاش میرے بدر کے بزرگ ہوتے تو میرے اس عمل کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے کہ میں نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا۔ اسی دربار میں جا کر امام سجاد نے جس وقت اپنے کو پہچنوایا ہے تو ایک جملہ یہ بھی کہا تھا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بدر میں اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تھی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے اوپر وحی الہی نازل ہو رہی تھی۔ یعنی امام نے اس طریقے سے جواب دیا ہے۔ اور دوسری چیز ہے، جب جواب دینے کی بات آئی ہے، امام کا طریقہ شام جیسی جگہوں پر ایک انداز یہ تھا کہ جب یزید جیسے ماحول میں آئے ہیں، کاش میں اپنی بات پہنچا سکوں۔ آخری بات ہے کہ جس وقت شام کے ماحول میں آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کس حد تک پروپیگنڈا تھا، کس حد تک مخالفتیں تھیں، کس حد تک اسلام کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، امیر المومنین کے خلاف وہاں جو کام ہوئے تھے، جس کی وجہ سے لوگ امام علی جیسے ایک انسان سے اس حد تک دور تھے کہ جب وہاں یہ خبر پہنچی کہ امام علی کو مسجد کوفہ میں شہید کر دیا گیا تو بڑے تعجب سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ علی ابن ابی طالب کا مسجد سے کیا تعلق ہے۔ یعنی یہ آپ سوچئے کہ اس حد تک پروپیگنڈا تھا کہ جب شام میں خبر پہنچی کہ مسجد کوفہ میں امام علی شہید کر دیے گئے تو شام والے یہ پوچھ رہے ہیں کہ علی کا مسجد سے کیا تعلق ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے پروپیگنڈے دنیا میں ہوتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اور یہ بات اس لیے بھی ہمارے سامنے رہے کہ اگر یہ واقعہ ہو چکا ہے تو آج بھی اس طریقے کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ تو جو چیز ہم سوشل میڈیا پہ دیکھیں، جو چیز ہمارے سامنے دکھائی جائے، بتائی جائے، ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو، بلکہ ہماری عقل مندی کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ہم جا کر پہلے معلوم کریں کہ یہ بات جو مشہور ہے کتنے % صحیح ہے۔ آج بہت سی اس طرح کی چیزیں آج ہمارے ہاں غلط رائج ہیں، اور یہاں تک بہت معذرت سے ایک بات، خود ہمارے ہاں دوسروں کے بارے میں غلط فہمی ہے، بعض خود ہمارے ہاں بھی دوسروں کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں، یعنی ہم کو دوسروں کی صحیح بات نہیں معلوم ہے، البتہ وہ چیزیں بہت کم ہیں، لیکن دوسروں کے ہاں ہمارے سلسلے میں بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں، یعنی جو ہمارے عقائد نہیں ہیں دنیا یہ سمجھتی ان کا یہ عقیدہ ہوگا، جو حقائق ہمارے ہاں نہیں دنیا سمجھتی ان کا یہ ہوگا۔ نہیں، اس ساری چیزوں کا راستہ صحیح بات پہنچانا ہوتا ہے،
اور صحیح بات کے لیے صحیح طریقہ جب تک نہ ہو صحیح بات نہیں پہنچ سکتی ہے۔ غلط فہمیاں دور کرنے کا راستہ غلط فہمیاں پھیلانا نہیں ہوتا ہے، غلط بات کا جواب غلط بات نہیں ہوتی ہے، پروپیگنڈے کا جواب وہی غلط پروپیگنڈا نہیں ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھی صبر و تحمل اور سوجھ بوجھ کے ساتھ وہ راستہ اپنایا جاتا ہے کہ سامنے والے کو اپنی غلطی کا خود احساس ہو جائے۔ اور اس احساس کے لیے جو مثال عرض کر رہا ہوں، امام سجاد دربار میں آئے ہیں، آپ کو ماحول معلوم ہے، مخالفتیں ہیں، یعنی ایسی جگہ جہاں پروپیگنڈے تھے، مخالفتیں تھیں، وہاں امام سجاد آئے ہیں اور اس دربار میں ایک تقریر کی ہے۔ خطبہ امام سجاد مشہور ہے، شام میں خطبہ ہے، اب ہر زبان میں آپ کو مل جائے گا، سرچ کریں۔ خطبہ پڑھا، میں نے کہا کہ اس میں رسول اللہ کے بارے میں بتایا کیا تھے، ان کے فضیلتوں کا، امام علی کے بارے میں بتایا ہے کیا تھے، اپنی نسبت کو بیان کیا ہے، امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کیا ہے، دین کا تذکرہ کیا ہے۔ غور کیجئے کہ ایک خطبہ امام نے دیا ہے، اور معلوم ہے کہ وہاں جو مجمع تھا وہ ایسا مجمع تھا جو امام علی کو دشمن خدا سمجھتا تھا، معاذ اللہ، یعنی وہ مجمع تھا جو امیر المومنین کو دشمن خدا سمجھتا تھا، اور یہاں تک کہ امام حسین کے لیے پروپیگنڈا ہوا تھا کہ امام حسین نے ایک اسلامی حکومت کے خلاف خروج کیا تھا، لہذا انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ یعنی اس طریقے کی غلط فہمیاں پبلک میں پھیلائی گئی تھی، تو امام علی کا بھی مخالف بنایا گیا، امام حسین کا مخالف بنایا گیا۔ اب امام سجاد اسی پبلک کے بیچ میں آئے، اسی مجمع میں آئے ہیں اور انہیں تقریر کا موقع ملا۔ آپ انصاف سے بتائیے، اگر امام سجاد وہاں پر آئے تھے، جو طریقہ ان لوگوں نے اپنا رکھا تھا، بلکہ امام سے پہلے ان کا خطیب جو کام ہوتا چلا آ رہا ہے وہ ممبر پہ جا کے کر بھی چکا تھا، اس کے جواب میں امام ممبر پہ آئے، چونکہ آپ کو پورا واقعہ معلوم ہے، اگر نہیں معلوم ہے ہم جا کر پڑھیں۔ یزید نے ایک خطیب کو حکم دیا جا کر ممبر پر امام علی کے خلاف، امام حسین کے خلاف برائیاں بیان کرو اور ہمارے خاندان کی تعریفیں کرو، اس نے جا کے یہ کام کیا۔ اس کے جواب میں امام علی، امام سجاد کھڑے ہوتے ہیں اور انہوں نے بھی اس کا جواب دیا ہے، لیکن جواب کا انداز کیا تھا؟ جو کام اس نے کیا تھا وہ کام امام سجاد نے نہیں کیا ہے۔ اس نے امیر المومنین کو برا کہا، امام حسین کو غلط کہا، اور پھر یزید و اس کے خاندان کی تعریف کی۔ امام سجاد جب کھڑے ہوئے تو امام سجاد نے اس کی زبان میں جواب نہیں دیا، یعنی اس نے امام علی کو برا بھلا کہا۔ اب انصاف سے بتائیے، اس مجمع میں اگر امام سجاد آ کر وہی کام کرتے جو اس نے کیا تھا تو پبلک جو پہلے سے دشمن تھی اور زیادہ دشمن ہو جاتی۔ لہذا امام کا طریقہ اس پبلک و مجمع میں کیا تھا؟ امام جانتے تھے یہ لوگ دشمن ہیں نہیں، بلکہ جس ماحول میں انہیں پالا گیا ہے، جو باتیں بتائی گئی ہیں، اس کی بنیاد پر یہ دشمن ہیں۔ تو اس کے معنی ہے کہ ہمیشہ ہر آدمی مخالف نہیں ہوتا ہے، غور کیجیے گا، ہر آدمی دشمن نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی جب غلط باتیں اس تک پہنچتی ہیں تب آدمی مخالف ہوتا ہے۔ آج دنیا میں کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، سب سے زیادہ تعداد اگر مخالف ہے تو غلط فہمیوں کی وجہ سے، لوگ دشمنی کی وجہ سے مخالف نہیں ہیں، چاہے امام علی کے دشمن ہو، سب دشمنی کی وجہ سے امام علی کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ، انہیں پتہ نہیں۔ اور آج اسلام کا بھی معاملہ، اگر لوگ اسلام کے مخالف ہیں تو اسلام سے دشمنی کی وجہ سے سب مخالف نہیں ہیں، بلکہ اکثریت اسلام کے بارے میں صحیح بات نہ جاننے کی وجہ سے مخالف ہیں۔ یعنی اگر وہی صحیح اسلام کا پیغام پہنچ جائے، چیلنج کر رہا ہوں، اگر صحیح اسلام کی تصویر پہنچ جائے، صحیح اسلام لوگوں تک پہنچ جائے، یہی لوگ جو مخالفت کرتے ہیں آج اکثریت اسلام کی حمایت کرے گی، اور اگر حمایت نہ کرے تو کم از کم مخالفت نہیں ہوگی۔ تو اس کے معنی جب غلط فہمیاں پھیلتی تو اس کا جواب امام سجاد نے جو دیا، یہ ہمارے لیے ایک درس ہے۔ مخالف ماحول میں آئے ہیں، دشمنوں کے ماحول میں آئے ہیں، اب ایک آدمی ایک اپنا طریقہ اپنا چکا ہے۔ اب امام کھڑے ہوتے ہیں، امام نے کھڑے ہونے کے بعد کسی بھی دشمن کو کوئی ایک نام نہیں لیا ہے، بلکہ خود کیا ہے اسے بیان کیا ہے۔ رسول اللہ کیا ہیں انہیں بتایا ہے، امام علی کیا ہیں انہیں بتایا ہے، امام حسین کیا ہیں یہ بتایا ہے۔ اس انداز کو اپنانے کا اثر یہ ہوا کہ جو مجمع دشمن تھا، جو مجمع مخالف تھا، جو کئی سال کے پروپیگنڈے کی وجہ سے علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا، ایک صحیح تقریر کا اثر یہ ہوا کہ یہی دشمن مجمع بعد میں یزید کے خلاف کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اب تک تیرے پروپیگنڈے کے نتیجے میں ہم ان کے دشمن تھے، یہ صحیح ہے، ان کا راستہ صحیح ہے۔
یعنی معمولی چیز نہیں ہے، اسی مجمع میں لوگ یزید کے مخالف ہوئے امام علی کے حامی ہو گئے، اسی مجمع میں لوگ امام سجاد کے حامی ہو گئے ہیں۔ اس لیے کہ جب صحیح بات آتی ہے تو انسانیت ہو تو صحیح بات اثر رکھتی ہے، لہذا کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیشہ غلط بات کا جواب غلط بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ غلط بات کا جواب صحیح انداز سے صحیح بات کو پیش کرنا ہوتا ہے، اور پھر ہمیں اس بات کا علم رہے کہ برے کو برا کہنا ضروری ہے، لیکن طریقہ اور انداز وہ ہو کہ سامنے والے کو کم از کم سوچنے کا موقع مل رہا ہو، سامنے والے کو صحیح بات کے بارے میں غور کرنے کا موقع مل رہا ہو۔ اگر اسی شام میں امام سجاد نے وہ طریقہ اپنایا ہوتا جو آج ہم میں سے بعض جذباتی لوگ اپنانا چاہتے ہیں، تو وہی مجمع جو پہلے سے دشمن تھا اور زیادہ دشمن ہو جاتا۔ لہذا امام نے وہ طریقہ اپنایا ہے کہ جو غلط فہمیوں کا شکار تھے ان کی غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں۔ یہ ہمارے لیے سیرت ہے کہ جب صحیح راستہ اپنایا جاتا ہے، صحیح طریقہ اپنایا جاتا ہے، صحیح طریقے سے اپنی بات کو پیش کیا جاتا ہے، تو لوگ سمجھنا بھی چاہتے ہیں، لوگ سننے کے بعد صحیح نتیجے تک پہنچ بھی جایا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور اسی لیے اس راستے پہ چلنے کے لیے بہرحال مشن تھا اور قربانیاں تھیں، اور بہت حد تک شام کا ماحول امام سجاد کی وجہ سے بدلا ہے۔ ختم کر رہا ہوں، امام سجاد کا شام میں قیدی بن کے جانا سبب بنا تھا کہ اسی شام میں جو پروپیگنڈے کی وجہ سے لوگ دشمن بنے تھے، صرف کچھ دن رہنے کی وجہ سے ایک بڑی تعداد دشمنی سے دور ہو گئی، امام کے وجود کی وجہ سے، امام کی باتوں کی وجہ سے، امام کی تقریروں کی وجہ سے، امام کے خطبات کی وجہ سے۔ اور یہ یزید نے جو آزاد کیا ہے، یہ ایسا نہیں تھا کہ اس نے حق کی بنیاد پر آزاد کیا، وہ مجبور ہو کے آزاد کیا ہے۔ یہی خطبات سبب بنے تھے، یہی امام کی باتیں سبب بنی تھی کہ اب شام کا ماحول بھی اس کے خلاف ہو رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب شام کا ماحول ہمارے خلاف ہو رہا ہے تو پھر مجبور ہوا ہے امام سجاد کو آزاد کرنے کے اوپر۔ لیکن یہ شام کے امتحانات امام سجاد کے لیے آسان نہیں تھے۔ آج شہادت کی تاریخ ہے، آج ہم لوگ کربلا کے مصائب پر روتے ہیں، کربلا کے مصائب پہ آنسو بہاتے ہیں، لیکن یہ یقین رہے کہ کربلا کے مصائب یقیناً مصائب ہیں، لیکن کربلا کے بعد بھی معمولی مصائب نہیں تھے۔ عاشور کی عصر تک جو مصیبتیں تھیں بہت بڑی مصیبتیں تھیں، لیکن عصر عاشور کے بعد بھی معمولی مصیبتیں نہیں تھیں، اس لیے کہ عصر عاشور تک وہ امتحان تھے جو معمولاً غیرت دار آدمی کے لیے برداشت کے لائق ہوتے ہیں۔ آدمی غیرت دار ہو تو حق کے راستے میں گلا کٹا دینا اس کے لیے کوئی سخت نہیں ہوگا، لیکن اگر غیرت دار ہو اور ناموس کی بات آ جائے یہ بہت سخت ہوتا ہے۔ امام سجاد کا امتحان اس لیے کربلا کے بعد انتہائی سخت تھا۔ امتحان یہ ہے کہ اپنے بابا کی شہادت کو دیکھا ہے، امتحان یہ ہے کہ 72 جنازوں کو دیکھا ہے، امتحان یہ ہے کہ بے کفن لاشوں کو دیکھا ہے، امتحان یہ ہے کہ امام سجاد کے سامنے سر قلم کیے گئے ہیں، امتحان یہ ہے کہ نوک نیزہ پر سر بلند ہوئے، امتحان یہ ہے کہ امام سجاد کے سامنے عورتوں کو قیدی بنایا گیا ہے۔ یہ امتحان تھا۔ اب یہاں سے امتحان یہ ہے کہ خواتین کے سروں سے چادریں چھینی ہیں، امتحان یہ ہے کہ خیموں میں آگ لگائی گئی۔ اب پھر کربلا سے جو قافلہ کوفے کی جانب روانہ ہوا ہے، آپ سوچئے کوفہ وہ جگہ ہے جہاں امیر المومنین 5 سال حکومت کر چکے ہیں۔ کوفہ وہ شہر ہے کہ جہاں جناب زینب 5 سال حاکم وقت کی بیٹی کی حیثیت سے رہ چکی ہیں۔ دیکھیے ایسے شہر میں جانا جہاں کوئی نہ ہو، وہاں امتحانات دے دینا پھر بھی قابل برداشت ہو جاتا ہے، لیکن آپ محسوس کیجئے، میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، آج قابل تصور نہیں ہوگا کہ جس مجمع میں لوگ پہچانتے ہوں وہاں مثال کے طور پر کسی کو قیدی بنا کر لے آیا جائے، جہاں لوگ جانتے ہوں وہاں کسی ایک غیرت دار آدمی کو اس کی خاتون کے ساتھ اس طریقے سے لے آیا جائے۔ سب سے پہلا امتحان تو کوفے میں یہ تھا کہ کوفہ ایسا شہر ہے کہ جہاں امیر المومنین حکومت کر چکے تھے، جہاں جناب زینب ایک حاکم کی بیٹی کی حیثیت سے رہ چکی تھی، اسی کوفے میں جناب زینب کو بے ردا لایا گیا ہے، اسی کوفے میں امام سجاد کو قیدی بنا کر لایا گیا ہے، اسی کوفے کے گلی اور کوچے میں اس قافلے کو پھرایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد کوفہ تو پھر بھی کسی حد تک
وہ مصیبتیں نہیں تھیں جو شام میں شروع ہوئیں۔ اسی لیے امام سجاد سے منسوب ایک جملہ ہے کہ جب بھی مصیبت کی بات آتی تو شام شام شام، شام کا نام لیتے تھے، شام کا تذکرہ کرتے تھے، شام کا نام لے کر گریہ کیا کرتے تھے۔ اگر کربلا کے مصائب پر روتے تھے تو اس سے زیادہ شام کی مصیبتوں پر روتے تھے۔ ایک روایت ہے نعمان ابن منذر سے، امام نے بیان کی ہے، روضۃ الشہداء یا دیگر بعض کتابوں نے نقل کیا، امام نے فرمایا شام میں 7 ایسی مصیبتیں تھیں جو انتہائی سخت تھیں، اور ان مصیبتوں میں فرمایا ایک مصیبت یہ تھی کہ جب ہمیں لے کے چل رہے تھے، اب آپ کو معلوم ہے کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، قیدی بنائے گئے ہیں، فرمایا ہے کہ میرے چاروں طرف یہ تلواریں لیے ہوئے کھڑے رہتے تھے، ڈھول تاشے بجاتے تھے، شور کرتے تھے، اور ایک آدمی آواز دیتا تھا کہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا ہے کہ جب ہم شام میں آتے تھے تو چھتوں کے اوپر خواتین آگ اور لکڑیاں ہمارے اوپر پھینکتے تھے۔ اسی میں خود امام سے منسوب جملہ ہے کہ ایک موقع پر ہمارا قافلہ شام کی گلیوں سے گزر رہا ہے، اوپر سے آگ برسائی جا رہی ہے، فرمایا کہ ایک آگ کا انگارہ میرے سر کے اوپر آ کر پڑا، میرا امامہ جلنے لگا، ہاتھ میرے بندھے ہوئے تھے، فرمایا میں کیسے آگ کو بجھاتا، نتیجہ یہ ہوا کہ میرا سر بھی جل جاتا ہے۔ یہ شام کے امتحانات، اور انہی امتحانات میں ایک امتحان امام کا دربار شام میں جانا تھا۔ اب آپ سوچئے دربار جہاں یزید جیسا حاکم ہے، ظالم ہے، فاسق ہے، ایسے آدمی کے سامنے کھڑے ہو جانا عزت دار آدمی کے لیے امتحان ہو جاتا ہے، ایسے بدترین انسان کے سامنے کھڑا ہو جانا کبھی غیرت دار آدمی کے لیے مصیبت ہو جاتی ہے۔ امام سجاد جس وقت آئے کس کیفیت میں آئے ہیں؟ پہلا جملہ یہ ہے کہ 3 دن اس قافلے کو روکا گیا ہے تاکہ دربار کو سجا لیا جائے، 3 دن قافلے کو باہر ٹھہرایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو بلایا جائے، نمائندوں کو بلایا جائے، سفیروں کو بلایا جائے، تماشا دیکھنے والوں کو بلایا جائے۔ یہ جملہ کہہ دینا سخت ہوتا ہے۔ جس وقت یہ جملہ سنا تھا جناب زینب تڑپ گئی تھیں، اور یہ منسوب جملہ ہے، فرمایا تھا میرے لال کربلا سے یہاں تک تو امتحانات دیتے دیتے آ گئی، لیکن اب دل نہیں مانتا ہے کہ اس عالم میں دربار میں جاؤں، میرے سر پہ چادر نہیں ہے بیٹا، ایسا دربار ہے جہاں یزید بیٹھا ہوگا، لہذا یہ امتحان ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ اور جب دربار میں پہنچے ہیں، دربار کی جو کیفیت و کنڈیشن بیان ہوئی ہے، یزید کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، امام فرماتے تھے شراب کی حالت میں ہے، اور ایک منظر بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت یہ قافلہ پہنچا ہے جس میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، امام سجاد بھی ہیں، کہتے ہیں میری نگاہ ایک دفعہ سامنے گئی، وہ ملعون کرسی میں بیٹھا تھا، سامنے ایک تش میں میرے بابا کا کٹا ہوا سر رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھا امام سجاد تڑپ گئے، بے چین ہو گئے۔ اور پھر ایک دوسرا منظر سامنے آیا، دیکھا کہ یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، امام حسین کے دندان مبارک کے اوپر جسارت کر رہا ہے۔ یہ دیکھنا تھا۔ ایک دفعہ جناب زینب تڑپ گئی اور حسرت سے جملہ کہے یزید ان دہن مبارک سے اتنی چھڑی کو ہٹا لے، اس لیے کہ میں نے اپنے نانا کو انہی لبوں کے بوسے دیتے دیکھا ہے۔ عزیزو یہ منظر امام سجاد کے سامنے شام کے دربار میں آیا ہے۔ اب یزید سامنے بیٹھا ہوا ہے، بہت سے مراحل یہاں سے گزرے ہیں۔ ایک منظر یہ بھی بیان کیا ہے بعض علماء نے کہ امام سجاد کے لیے یزید کے سامنے جب قافلہ آیا ہے تو ایک ایک کو پہچنوایا گیا ہے۔ اب آپ سوچئے کسی مجمع میں کسی عزت دار گھرانے کی عورتوں کو پہچنوایا جائے، یہ آدمی کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ علی کی بیٹی ہے، وہ علی کی بہو ہے، یہ جناب سکینہ، ایک ایک کو پہچنوایا گیا۔ اب یہاں پر بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے جناب سکینہ کو جب پہچنوایا گیا ہے تو جناب سکینہ کا نام سکینہ مشہور تھا، اس کی وجہ یہ بیان کی گئی یعنی اپنے باپ کے لیے سکون کا سبب تھی۔ ہوتا ہے باپ بیٹی کی محبت ہوتی ہے، جناب سکینہ اور امام حسین کی محبت مشہور تھی، اور یہ دوسروں کو بھی معلوم تھا کہ حسین ابن علی اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جیسے اس کو معلوم ہوا کہ حسین ابن علی کی بیٹی سکینہ ہے، بعض علماء نے ذاکرین نے بیان کیا ہے کہ یزید نے کہا کہ اچھا تم ہی حسین کی بیٹی ہو، میں نے سنا ہے کہ تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے، میں نے سنا ہے کہ حسین تم کو بہت چاہتے تھے۔ اس بیٹی نے کہا، بچی نے کہا کہ ہاں یزید تو نے صحیح سنا ہے، میرا بابا مجھ سے بہت محبت کرتا تھا،
محسوس کیجئے ایک بھائی یہ منظر دیکھ رہا ہے، ادھر گفتگو ہو رہی ہے۔ اس ملعون نے کہا کہ اے سکینہ، اگر تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے تو میں اس وقت مانوں گا کہ جب تم اپنے باپ کو بلاؤ اور تمہارا بابا تم تک آ جائے۔ جیسے جناب سکینہ نے سنا، پہلے تو چاہا کہ بڑھ کر اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو اٹھا لے۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس طریقے سے نہیں، میں تو اس وقت محبت کو سمجھوں گا کہ جب تم بلاؤ اور تمہارا بابا تم تک آ جائے۔ ایک دفعہ پھٹے ہوئے دامن کو اٹھایا ہے اور یہ جملہ کہا ہے، بابا یہ ملعون ہماری تمہاری محبت کا امتحان بڑے دربار میں لینا چاہتا ہے۔ سر حسین تش سے اٹھتا ہے، اس بچی کے آغوش میں آ جاتا ہے۔ ایک دفعہ رخسارے پہ رخسارے کو رکھ کر بچی نے فریاد کرنا شروع کی۔ انصاف سے بتائیے، باپ سے محبت کرنے والی بیٹی ہو، ایک طویل عرصہ باپ کی جدائی کا گزر جائے، یتیمی کی خاک سر پہ آ چکی ہو، جب باپ کا سر ملے گا تو بیٹی کتنا بے چین ہوگی۔ اس بچی نے تڑپنا شروع کیا، اس بیٹی نے رونا شروع کیا۔ عزیزو، کیا ظلم میں کمی آتی ہے؟ نہیں، کبھی کبھی بعض مناظر کو دیکھ کے غیر بھی متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں تو معاملہ یہ تھا کہ بعض مناظر کو دیکھ کے اور ظلم کا جذبہ آگے بڑھتا ہے۔ ایک ملعون نے یہ کہا ہوگا، اب سکینہ سے باپ کے سر کو لے لو، اگر سر کو نہ دے تو اذیتیں پہنچا کر سر کو لے لو، تماچے مار کر سر کو لے لیا جائے۔ انصاف سے بتائیے، 4 سال کی بے بہن ہو، ایک بھائی نگاہوں کے سامنے کھڑا ہو، بیٹی بہن کے ہاتھ میں باپ کا کٹا ہوا سر آیا ہو، اب اگر ظالم آگے بڑھا ہوگا اور بچی کا رخسار پر جسارت کی ہوگی، امام سجاد نے جب یہ منظر دیکھا ہوگا، آج کسی بھائی کے سامنے ایسا واقعہ ہو جائے برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ امام سجاد کا امتحان تھا، اپنی نگاہوں سے کربلا سے شام تک یہ منظر بھی دیکھا۔ ایک 4 سال کی بہن ہے، کبھی ظالموں کے تماچے کھاتی ہے، کبھی ظالموں کے تازیانے کھاتی ہے، اور دل تو یہی کہتا ہے کہ جب کسی چھوٹی بہن پہ ظلم کیا جاتا ہے تو وہ حسرت سے اپنے بھائی کو دیکھتی ہے۔ ہمیشہ چھوٹے بھائی بہن یہی تو سوچتے ہیں، میرا بڑا بھائی موجود ہے، بچا لے گا۔ دل یہ کہتا ہے جب بچی پہ تماچے لگتے ہوں گے تو حسرت سے اپنے بھائی کو دیکھتی ہوگی، یہی تو کہتی ہوگی، اے بھیا میں کب تک یہ امتحانات دوں۔ شاید امام سجاد تڑپ جاتے ہو، یہی کہتے ہوں گے، اے بہن سکینہ مجھے معاف کر دینا، اب یہ امتحانات ہیں جنہیں ہمیں دیتے ہوئے آگے بڑھ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ خدایا امام سجاد کا واسطہ ہم سب کو عبادت و اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہم لوگوں کو دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا امام سجاد کا واسطہ ہے، جو مومنین بیمار ہیں، علیل ہیں، مریض ہیں، ان سب کو شفا اور صحت عطا فرما۔ خدا جو بھی کسی طرح کی پریشانی کا شکار ہے، ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ خدایا جو مشکلات کے شکار ہیں، ان کی مشکلات کو حل فرما۔ پالنے والے اہل بیت کا واسطہ ہے، دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ خدایا ہمارے ملک کو ہر طرح کے دہشت گردی سے محفوظ فرما۔ پالنے والے دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ فرما۔ خدایا دنیا سے ظلم ظالمین کا خاتمہ فرما۔ خدایا دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ خدایا ہم سب کو محنت کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہماری قوم کو محنت کر کے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہماری قوم سے ہر طرح کی جہالت و غربت کا خاتمہ فرما۔ خدایا ہم سب کو، ہمارے جوانوں کو محنت کر کے علمی میدانوں میں، اقتصادی میدانوں میں سب سے آگے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے اہل بیت اطہار کا واسطہ ہے، تیرا وعدہ برحق ہے کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو اپنی آخری حجت کے ذریعے دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا۔ معبود امام سجاد کا واسطہ اپنے وعدے کو پورا فرما۔ خدایا امام آخر کے ظہور کے ذریعے سے دنیا میں عدل و انصاف کا پرچم لہرا دے۔ خدایا امام کے ظہور کے ذریعے سے دنیا سے ظلم و ظالمین کا خاتمہ فرما۔ خدایا ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہم سب امام کے واقعی ناصر و ساتھی بن سکیں۔
خدایا ہم کو وہ دن نصیب فرما کہ ہم لوگ امام کی عادلانہ حکومت کو اپنی نگاہوں سے دیکھ سکیں انشاءاللہ۔ انجمن شبیریہ کے صاحب بیعت سے گزارش ہے کہ رضا خانے میں آ کے نوا خوانی و سینہ زنی کریں۔ انجمن شبیریہ کے تمام ممبران سے گزارش ہے۔ خدا والو کربلا والو بات کرے خدا والو سلام کربلا والو نہ گھبراؤ سکتے کھل جائے میرا نہ گھبرا ہو سکینہ کھل جائے میرے ہاتھ تمہیں گود میں لوں گا یتیمی کا نہ ہوگا
मरिया का जमाना खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा ये कहते थे न घबराओ सकीना खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा इतना ही नहीं है कि तुम्हें गोद में लूंगा सीने पास सुलाऊंगा तुम्हें प्यार करूंगा इतना ही नहीं है कि तुम्हें गोद में लूंगा सीने पास सुलाऊंगा तुम्हें प्यार करूंगा हाँ फिर भी तुम्हें याद बहुत आएंगे बाबा खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा ये कहते थे न घबराओ सकीना खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा गर्दन में मेरी तौक है और पैरों में छाले नेज़ों पा है मौजूद मेरे जाने वाले गर्दन में मेरी तौक है और पैरों में छाले नेज़ों पा है मौजूद मेरे जाने वाले दुनिया से अनोखा है ये अंदाज सफर का खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा ये कहते न घबराओ सकीना खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा जो कर वो बला में थे वही जुल्म है जारी बेचैनियां देखी नहीं जाती है तुम्हारे जो कर वो बला में थे वही जुल्म है जारी बेचैनियां देखी नहीं जाती है तुम्हारे तुम रोती हो तो नैज़े परो देते हैं बाबा खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा न घबराओ सकीना खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा सांसें जो
بہت یاد آگے جو اکھڑنے لگی گھبرا گئے سجاد آنے لگی آواز مدینے کی بہت یاد آئی تھی میرے ساتھ میں چلنا کھل جائے میرے ہاتھ تمہیں گود میں لوں گا نہ گھبراؤ سکینہ کھل جائے میرے ہاتھ تمہیں گود میں لوں گا جب بھائی سے سرور کی کہی تھی ہوئی رخصت زندان مصیبت میں قیامت ہوئی شرارت بھائی سے سرور کی کہی تھی ہوئی رخصت زندان مصیبت میں قیامت ہوئی شرارت پھر سید سجاد کے ہونٹوں پر نہ آیا کھل جائے میرے ہاتھ تمہیں گود میں لوں گا قید خانے میں سکینہ مر گئی قبر سرور پر ظلم کتنی بھیانک تھی ہوا قید خانے میں سکینہ
جہان میں اکبر و اصغر ہوئے اور ہم بے مپنا اونچا در ہوئے شام جب پہنچے تو یہ تحفہ ملا قید خانے میں سکینہ مر گئی لے کے کب دریا سے پانی آؤ گے کب میں لے کر مدینے جاؤ گے دریا سے پانی آؤ گے کب میں لے کر مدینے جاؤ گے کہتے کہتے چچا میرے چچا قید خانے میں سکینہ مر گئی پیٹ کا سر کہہ رہی تھی بیبیاں قید خانے میں سکینہ مر گئی پیٹ کر سر کہہ رہی تھی بیبیاں کس طرح تربت بنائے ناتوان آئیے انداز بیبیاں کس طرح تربت بنائے آئیے امداد کو مشکل کشا قید خانے میں سکینہ مر گئی پوچھتے تھے چھوٹے چھوٹے پوچھتی تھی چھوٹی چھوٹی بچیاں ثانیہ زہرا سکینہ ہے کہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں ثانیہ زہرا سکینہ ہے کہاں بولی زینب ہو گئی تم سے جدا قید خانے میں سکینہ مر گئی آ گئے لوگ آ گیا لو تخت میں سرور کا سر موت کی دینے سکینہ کو خبر سرور کا سر موت کی دینے سکینہ کو خبر باپ کے چہرے چہرہ رکھ دیا قید خانے میں سکینہ مر گئی قید خانے میں سکینہ مر گئی کہ زبان سے میں کروں اشارت بیان بند کر لی دختر شین زبان بند کر لی دختر شین زبان بیبیوں میں ہو
سکینہ مر گئی ایک غریب الوطن کا مکان لٹ گیا دشت غربت میں رانڈے جو لوٹنے لگے غربت میں رانڈے جو لوٹنے لگے آئے گہوارہ بے زبان لٹ گیا سینہ یہ جوان نے کہا حسرتوں کا میری کارواں لٹ گیا بولی زینب کے بھائی کا گھر کیا لٹا میری نظروں میں سارا جہاں لٹ گیا روزے عاشور کیسی خزا گئے دشت میں ہاشمی وہ ستاں لٹ گیا ہر جگہ ہو رہے تھے یہی تذکرے خاندان رسالت کہاں لٹ گیا اس لیے ہم نکلتے ہیں لے کر علم شہ کے لشکر کرن میں نشان لٹ گیا رونقیں مٹ گئی بے کسی چھا گئے تازیے اٹھ گئے ہر مکان لٹ گیا آج تک صدر کہتی ہے یہ آندیاں ایک مسافر تہے آسمان لٹ گیا اے خدا والو سلام کربلا والو اے خدا والو سلام کربلا والو اے خدا والو سلام کربلا والو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء،
السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا عنيس النفوس السلام عليك سلطان والأرب والعجم يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك مولانا يا صاحب الأسر الزمان الأمان 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 السلام خليفة الرحمن السلام عليك شريك القرآن السلام عليك مظهر الإيمان السلام عليك حمام الزمان هذا أجل الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل